انسانی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ یا سب سے بڑا جھوٹ، انسان کا چاند پر اترنا۔ کیا حقیقت میں 20 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ پہلا انسان تھا جس نے چاند پر قدم رکھا؟ دوستو، فرسٹ مون مین مشن آج سے 53 سال پہلے جولائی 1969 کو ہوا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی۔ انٹرنیٹ، پاورفل کمپیوٹرز اور جی پی ایس ٹیکنالوجی کا دور اگر نہیں تھا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان چاند پر قدم رکھتا ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے اسپیس ریس میں سوویت یونین کو نیچا دکھانے کے لیے اور خود کو سپر پاور ثابت کرنے کے لیے فیک مون لینڈنگز کیے، یا ناسا کے لیے فنڈنگز کی ضرورت تھی۔ جب ایک امریکن رپورٹر بز ایلڈرن سے یہ کہتا ہے کہ آپ بائبل پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ آپ نے چاند پر قدم رکھا ہے، تو وہ کیوں گھبرا کر وہاں سے بھاگنے کی راہ تلاش کرتا ہے؟ آخر میں جب رپورٹر اسے جھوٹے اور چور کہہ کر ذلیل کرتا ہے تو بز ایلڈرن اسے مکہ مار دیتا ہے۔ You're a coward and a liar and a thief. دوستو، ایسی بے شمار کنسپیریسی تھیوریز ہے جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حقیقت میں مون لینڈنگز کبھی ہوئے ہی نہیں۔ ان میں سے 10 کنسپیریسی تھیوریز کو ہم پیش کریں گے جو آپ کو یہ بات ماننے پر آمادہ کرے گی کہ مون لینڈنگز کی فوٹیجز اور ویڈیو کسی اسٹوڈیو میں فلمائے گئے اور یہ سب محض ایک دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں ہم ان فیکٹس پر بھی روشنی ڈالیں گے جو یہ بات ثابت کرے گی کہ مون مینڈ مشن حقیقت میں ہوئے تھے۔ کنسپیریسی تھیوریز۔ اس فوٹیج کو دیکھیے جس میں صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ لونار ماڈیول کے فٹ پیڈ پر کوئی ڈسٹ نہیں اور نہ ہی انجن تھرسٹر کے نیچے مون سرفیس پر کوئی کھڈا دکھائی دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مون سرفیس پر اگر واقعی میں لونار ماڈیول لینڈ کر گیا ہے تو لونار ماڈیول کے تھرسٹر نے ڈسٹ اور سینڈ پارٹیکلز کو ڈسپلیس کیوں نہیں کیے؟ اتنا پاورفل تھرسٹر جو کہ 5000 کلو گرام لونار ماڈیول کو لینڈ کرنے کے قابل ہے، گرد و غبار کا طوفان کھڑا کرنے کے قابل کیوں نہیں ہوا؟ دوستو، اس فوٹیج میں آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹروناٹ لونار ماڈیول کے سائے میں بھی صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ سورج اگر روشنی کا واحد ذریعہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس فوٹیج میں ہم اس ایسٹروناٹ کو صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ایسٹروناٹ کو صاف طور پر دکھانے کے لیے الگ سے لائٹ سیٹ اپ کر لیا گیا ہے یا یہ اسٹوڈیو میں لیا گیا فوٹو ہے؟ لونار ماڈیول سے اترتے وقت نیل آرمسٹرانگ ایک کوٹ عرض کرتا ہے۔ It's one small step for man, one giant leap for mankind. ایک انسان جس نے اپنی پوری زندگی میں یا کسی بڑی محفل میں کوئی کوٹ نہیں کہا ہو، اس موقع پر وہ کیسے ایسے سنہرے الفاظ منہ سے نکالتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ پری اسکرپٹڈ تھے۔ دوسری بات، نیل آرمسٹرانگ چاند پر قدم رکھنے والا پہلا انسان تھا۔ مون مشن سے واپس آنے کے بعد وہ میڈیا اور پریس کانفرنس کے سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ ستمبر 1962 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی میڈیا اور لوگوں کے سامنے یہ بات کھل کر کہتا ہے کہ اس صدی کی ختم ہونے سے پہلے یعنی 1970 سے پہلے ہم انسانوں کو چاند پر بھی بھیجیں گے اور واپس زمین پر بھی لائیں گے۔ ایک ایسا مشن جو کہ 1960 کی دہائی میں آلموسٹ امپاسبل تھا، پھر آخر کیسے وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب جانتے تھے کہ ہم اپنے فیک فوٹیجز سے جلد ہی ان لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے۔ لاسٹ مون مین مشن 1972 میں ہوا تھا، وہ بھی امریکہ کی طرف سے تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی، ایڈوانس کمپیوٹر، جی پی ایس ٹیکنالوجی اور پاورفل راکٹس کی مدد سے ایک بار پھر مین مون مشنز کیوں نہیں ہوئے؟ رشیا، چائنا اور جاپان وغیرہ جو آج کی دور میں ٹیکنالوجی میں ایکسٹریم لیول تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان ممالک نے مون مین مشنز کیوں نہیں کیے؟ کیا صرف امریکہ اس قابل ہے کہ مون مین مشنز کرے، وہ بھی آج سے 53 سال پہلے 1969 اور 1972 میں، جو کہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چاند پر ہوا نہیں، اور ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیل آرمسٹرانگ چاند پر جو فلیگ گاڑنے والا ہے وہ ایک اسپیشلی ڈیزائنڈ فلیگ ہے جس میں ورٹیکل راڈ کے ٹپ پر الگ سے ہارزنٹل راڈ کو فکس کر لیا گیا ہے تاکہ جھنڈا کھلا رہے۔ لیکن یہ کیا، جھنڈا تو کھل کر لہرا رہا ہے، جھنڈا تو زمین پر لہراتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن چاند پر جھنڈے کا لہرانا عجیب بات ہے۔
زمین کے گرد ریڈیشن بیلٹ سے، جسے وین ایلن بیلٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ریڈیشن انسانی جسم کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے اور یہ ہمارے سیلز میں موجود ڈی این اے کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور زیادہ ایکسپوجر کینسر کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ تو پھر ایسٹروناٹس نے وین ایلن بیلٹس جو کہ ریڈیشن بیلٹ سے آخر کیسے پار کیے، وہ بھی بغیر کسی ڈیمیج کے؟ انپیرلل شیڈوز نے تو یہ بات ثابت کر دیا کہ یہاں پر ملٹیپل لائٹ سورسز ہے۔ اگر صرف سورج کی روشنی ہوتی تو یہ سارے شیڈوز پیرلل ہوتے۔ اس دوسرے فوٹیج کو دیکھیے جس میں ایک ایسٹروناٹ کی شیڈو دوسرے ایسٹروناٹ کی شیڈو سے کافی لمبی ہے۔ شیڈوز تو برابر ہونی چاہیے تھے۔ اس ویڈیو کلپ کو ذرا غور سے دیکھیے۔ یہ ایسٹروناٹ بنا سہارے کیسے اٹھ گیا؟ کیا ایسا نہیں کہ اس کو اٹھانے کے لیے اسٹرنگس کا استعمال کیا گیا ہو اور پھر انتہائی صفائی کے ساتھ اس اسٹرنگس کو ریموو کر دیا گیا ہو جیسے وی ایف ایکس فلموں میں ہوتا ہے؟ مون پر جانے کے بعد ایسٹروناٹس نے فوٹیجز اور ویڈیوز کیسے بنائے؟ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ کام کیسے کیے جس میں انگلیوں کا استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ اسپیس کی وجہ سے وہ گلوز جسے ایسٹروناٹس نے استعمال کیے وہاں کی ایٹماسفیئر کی وجہ سے انتہائی حد درجے تک ٹائٹ اور پریشرائزڈ ہو جاتے ہیں، نتیجتاً انگلیاں ٹھیک طرح سے کام بھی نہیں کر پاتی۔ آخر کیسے ایسٹروناٹس نے وہ سارے کام ٹھیک طرح سے کیے؟ پیارے دوستو، اس طرح کے سینکڑوں کنسپیریسی تھیوریز ہے جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ انسان کبھی چاند پر گیا ہی نہیں۔ یہ سب امریکہ کی طرف سے ایک ناٹک تھا اور ناسا نے وی ایف ایکس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایریا 51 میں یہ فوٹیجز اور ویڈیوز ریکارڈ کیے اور ایز اے پروف پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیے کہ امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے چاند پر انسانوں کو بھیجا۔ ان کنسپیریسی تھیوریز کو سن کر آلموسٹ آپ نے بھی یقین کر لیا ہوگا کہ مون لینڈ مشنز فیک تھے۔ ریسرچرز گروپ نے ایسے بے شمار کنسپیریسی تھیوریز کو ڈیبنک کیے ہیں اور کرتے آئیں گے، کیونکہ یہ کنسپیریسی تھیوریز زیادہ تر وہ چینلز پھیلاتے ہیں جنہیں ویوز، فیم اور چینل گروتھ کی لالچ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ لوگ ہمیں وہی فوٹیجز اور ویڈیوز کلپ دکھاتے ہیں جو ناسا کی آفیشیل ویب سائٹ سے ریلیز ہو گئے ہو۔ زیادہ تر فوٹیجز اور ویڈیو کلپس ایڈیٹڈ ہوتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اب تک تو ہم کنسپیریسی تھیوریز ڈسکس کرتے رہے، لیکن ان حقائق کا کیا جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مون لینڈ مشن ایک حقیقت تھی اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ؟ ہم سب تو یہ بات جانتے ہیں کہ 1960 اور 1970 کے بیچ امریکہ اور سوویت یونین کے بیچ اسپیس ریس چل رہا تھا۔ دونوں ممالک خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے حد درجے تک کوشاں تھے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر کڑی نظریں رکھے ہوئے تھے۔ ایسے میں اگر 20 جولائی 1969 کو امریکہ کی طرف سے سکسیسفل مین مون مشن ہوتا ہے تو سوویت یونین آج کی دور میں رشیا کیوں تسلیم کرنے لگی؟ اگر مون لینڈنگ فیک ہوتی تو رشیا پوری دنیا کے سامنے امریکہ یعنی اپنے حریف کو نیچا دکھانے کے لیے ثبوتوں کے ساتھ مون لینڈنگز کو فیک ثابت کرتی۔ تمام دنیا یہ بات جانتی ہے کہ امریکہ نے اسپیس ریس میں سوویت یونین کو نیچا دکھانے کے لیے اور خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے بلین ڈالرز خرچ کیے، بہت سے راورز اور راکٹس چاند کی طرف بھیجے، بہت سے اپولو مشنز کیے، 4 لاکھ کا عملہ کام پر لگایا، کئی سالوں سے ریسرچ ٹیسٹ اور آبزرویشنز کرتے رہے۔ آخرکار اگر جولائی 1969 کو ناسا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو چاند پر بھیجنے کے قابل ہے اور سارا سیٹ اپ ریڈی ہے تو وہ ضرور ایسٹروناٹ کو چاند کی طرف بھیجتے۔ اور ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ 16 جولائی 1969 کو امریکہ کی 3 ایسٹروناٹس یعنی نیل آرمسٹرانگ، بز ایلڈرن اور مائیکل کولن اسپیس کرافٹ میں بیٹھ کر چند ہی لمحوں میں ہواؤں میں غائب ہو گئے اور پھر 8 دن 3 گھنٹے اور 18 منٹ کے بعد واپس زمین پر آ گئے۔ ان 8 دنوں میں یہ ایسٹروناٹ اگر چاند پر نہیں گئے تو پھر کہاں گئے؟ 1969 اور 1972 کے بیچ جو بھی مون لینڈ مشنز ہوئے تھے اور اس میں سے جو فوٹیجز اور ویڈیوز ریکارڈ کیے گئے تھے، ان سب کی چھان بین سکلڈ وی ایف ایکس آرٹسٹ نے بڑی باریک بینی سے کیے تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سب فوٹیجز ریئل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ 1960 کی دہائی میں وی ایف ایکس ٹیکنالوجی اتنی بھی ایڈوانس نہیں تھی کہ امریکہ اس پر ریلائی کرتی، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس ایونٹ یعنی فرسٹ مون لینڈنگ کو براہ راست 650 ملین کے قریب لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا تھا۔ اگر کوئی فیکنس ہوتی تو ناسا کبھی بھی اس ایونٹ کو لائیو دکھانے کی ہمت نہ کرتی۔
ان سب کنسپریسی تھیوریز اور فیکٹس کو جان کر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مون لینڈ مشنز حقیقت میں ہوئے تھے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔